ایک دن میں بہت افسردہ بیٹھا ہوا تھا، بہت سٹریس میں، تو اچانک میرے دل میں آیا کہ قرآن کھول کے ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سورہ آل عمران کی، کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو میں اب ایکسپیکٹ کر رہا تھا یوتھ کلب کوئی مطلب نوجوان آئیں گے، اسپائکس بنائے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی شکل۔ وہ ماشاءاللہ 5 نقابی سسٹرز انٹر ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس فل ٹائم انجینئر ہے، فل ٹائم ڈاکٹر ہے، فل ٹائم دائی نہیں ہے، یعنی ایک ایسا بندہ جو ذرا دنیاوی طور پہ بھی پڑھا ہوا ہے اور ایک دین سمجھتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو بس قاسم بھائی وہ موٹیویشن بنی۔ حرام ریلیشن سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، ہر ایک کے افیئرس چل رہے ہیں، ہر ایک کی گرل فرینڈ ہے، تو وہ پھر بچے انفیریورٹی میں بھی آتے ہیں، جن کی نہ ہو ان کا مذاق، جب بریک اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈسٹریس آتا ہے، پھر اس کے بعد جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کا ریگریٹ آتا ہے، شادی کہیں اور ہو جائے تو چانسز ہوتے ہیں کہ پچھلے سے دوبارہ افیئر چلنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام قاسم علی شاہ ہے، میرے ساتھ میرے بڑے پیارے دوست میرے بھائی محمد علی صاحب موجود ہیں۔ آپ ان کو یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہوں گے، ریلز بھی دیکھتے ہوں گے، ان کے کئی طرح کے کام ایسے ہیں، میں خود ان کا بڑا کہہ لیجئے دیوانہ ہوں، تعریف کرتا رہتا ہوں ان کے کام کی۔ یوتھ ایک اسٹوڈیو اور ایک کلب بنا ہوا ہے پراپر، جو ایک غیر معمولی کام کر رہے ہیں، بالخصوص ینگسٹرز میں اسلام کے حوالے سے اور خیر کی بات کو پھیلانے کے حوالے سے۔ آپ ان کو یوٹیوب چینلز پہ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا تعلیم ممکن جو پروگرام ہے اس میں کورس بھی پڑھا رہے ہیں، اور دین کے فہم کے حوالے سے ینگسٹرز کے ساتھ ان کی بڑی زبردست نشستیں، جن کی فیڈ بیک بڑی شاندار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاؤں کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا، دین کی خدمت کا کام جس انداز سے یہ کریں، اس کی مثالیں بڑی کم ملتی ہیں کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، وہ نماز پڑھنے لگ پڑیں، ان کی کانسیپچول کلیئرٹی آئے اور ان کی توحید کلیئر ہو جائے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس وقت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو یونیورسٹیوں میں کالجز میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ دین سے دور جانے لگ پڑے ہیں۔ کئی ایسے بچے ہمیں ملتے ہیں جو متنفر ہو گئے ہیں، باقاعدہ طور پہ وہ لا دین ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک اچھا ان کا ایک مشن اور سارا کام ہے جس کو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ میں اکثر انہیں کہتا ہوں میری فیملی ان کو فالو کرتی ہے، میرے بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو محمد علی بھائی میں پوچھنا چاہوں گا، میرے آج کی ساری نشست کے 2 حصے ہیں، ایک کہہ لیجیے پروفائل انٹرویو ٹائپ ہو جائے گا، اور دوسرا سر کچھ کانسیپچول کویشچن ہے۔ آپ اس طرف کیسے آئے کہ یوٹیوب چینل تو چلیں بعد میں ہر ایک بندے کی زندگی میں آتا ہے، لیکن دعویٰ کی طرف، تبلیغ کی طرف، خیر کے کام کی طرف کیسے آئے؟ عمومی طور پہ تو بوڑھے بوڑھے لوگ آتے ہیں، ینگ بندہ کیسے آ گیا؟ بہت شکریہ قاسم بھائی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، اٹس این آنر۔ مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ اور ہمارا یہی مشن ہے کہ لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشنس کے ساتھ، جیسے آپ ماشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہیں، مجھے کافی کویسچنس پوچھتے ہیں، میری بھی کافی گروتھ ہوتی ہے ماشاءاللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے ان کو کلاس پڑھا کے الحمدللہ۔ سو مے اللہ ایکسیپٹ فرام یو۔ قاسم بھائی میں 2007 میں یونیورسٹی میں تھا، جی آئی کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، میکینیکل انجینئرنگ ہے میری وہاں سے۔ تو میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہر انسان کی لائف میں، کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں، کچھ جو ڈپریشن کی طرف اسے لے جاتے ہیں، تو اس حالت میں یا بندہ بالکل دوسری طرف چلا جاتا ہے، یا عمومی طور پہ الحمدللہ اپنے ساری چیزوں کو ریوزٹ کرتا ہے، ذرا سوچتا ہے بیٹھ کے۔ تو ایسا ہی کچھ ہوا، اور اس واقعے سے ٹھیک 3 مہینے پہلے دیکھیں اللہ نے گراؤنڈ کیسے سیٹ کیا کہ ایک دوست تھے میرے، وہ مجھے لے گئے ایک دن ایک بک فیئر پہ، جی آئی کے میں بک فیئر لگا۔ وہ دوست تھے ذرا مولوی ٹائپ، تو میں ذرا دور دور بھی بھاگتا تھا ان سے کہ یار یہ مولوی آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک دن دروازہ نوک کیا، کہتے علی میں نے آپ کو کچھ گفٹ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، مجھے لے گئے بک فیئر۔ تو وہاں ماشاءاللہ جی انہوں نے قرآن ٹرانسلیشن مجھے گفٹ کی۔ اچھا جی، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی جو ہے نا مختصر حواشی قرآن ٹرانسلیشن۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن ٹرانسلیشن میں نے آج تک نہیں پڑھی تھی۔ بہرحال میں نے رکھ لی، اور وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرے گا، اس کو غلاف میں بند کر کے سب سے اوپر رکھ دیا، ٹھیک، جہاں پہ کبھی ہاتھ بھی نہ جائے۔ بہرحال لیکن یہ کہ 3 ماہ گزر گئے اس چیز کو، اور پھر ایک دن میں بہت افسردہ بیٹھا ہوا تھا، بہت سٹریس میں، انہی وجوہات کی وجہ سے، کچھ پرسنل ریزنز تھیں۔ تو اچانک میرے دل میں آیا کہ قرآن کھول کے ویسے ہی پڑھتے ہیں، پڑھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے قاسم بھائی جب قرآن کھولا، پہلی آیت جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سورہ آل عمران کی، کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اب جب وہ آیت میرے سامنے ہی، میں حیران رہ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے، یعنی یہ تو جواب دے دیا اللہ نے مجھے۔ میں ابھی غم کی حالت میں تھا، اور یہ میری سٹوری نہیں قاسم بھائی، بے شمار لوگوں کی یہی سٹوری، ڈپریشن میں تھے، قرآن کھولا، اچانک سے کوئی آیت سامنے آ گئی، جواب مل گیا،
اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں چینج کر دی. ایک تو یہ, دوسرا قاسم بھائی ایک اسکالر گزرے ہیں احمد دیداد, شیخ احمد دیداد, اور انہوں نے ماشاءاللہ شروع میڈیا کا کام آپ سمجھیے انہوں نے شروع کیا. اسلام میں اسلامک ٹاکس میڈیا میں جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بننا اس کی, ان کا ایک لیکچر میں نے سنا اس کنورژن کے بعد. لیکچر تھا دعویٰ اور ڈسٹرکشن, یا دعویٰ یا تباہی. تو اس میں انہوں نے ینگسٹرز, پڑھے لکھے ینگسٹرز کو بہت موٹیویٹ کیا اس لیکچر میں, باقاعدہ یوں اشارہ کر کے انگلی سے کہ تم لوگوں پہ ذمہ داری ہے اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کی. تم لوگ ایجوکیٹڈ ہو, انفلوئنسنگ لوگ ہو, تم لوگوں نے اداروں میں جانا ہے. اگر تم نے اسلام کا لبادہ نہ اڑا ان دا ہول سینس, پورا پیکج, تو پھر تم سے سوال ہوگا. تو ٹاپک یہی تھا کہ یا تم ڈسٹرکشن, تمہاری جنریشن ڈسٹروائے ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ تم ریفارم کر لو گے. تو اب تم سوچ لو. تو وہ ایک اور بات کیا کرتے تھے کہ ہمیں فل ٹائم دائز چاہیے. ہمارے پاس فل ٹائم انجینئر ہے, فل ٹائم ڈاکٹر ہے, فل ٹائم دائی نہیں ہے. یعنی ایک ایسا بندہ جو ذرا دنیاوی طور پہ بھی پڑھا ہوا ہے اور ایک دین سمجھتا ہے, دین کا کام کرنا چاہتا ہے. تو بس قاسم بھائی وہ موٹیویشن بنی, اور ماشاءاللہ آج 16 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استقامت دے. تو یہ اس سارے سفر میں آپ نے اپنے کام کو منظم کب کیا, یعنی کلب کی شکل یا ادارے کی شکل, اس کو منظم کب کیا؟ پہلی تو بات قاسم بھائی یہ سن کے سب حیران ہوں گے کہ یوتھ کلب خواتین نے بنایا. اچھا جی. 5 بہنیں تھیں, آپس میں دوست تھیں, یعنی سسٹرز تھیں. تو وہ باہر سے آئی ہوئی تھی اور باہر کی آرگنائزیشنز کو انہوں نے کام کیے دیکھا تھا ماشاءاللہ کافی. تو ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں پہ یوتھ آئے, انوالو ہو, کویسچنس پوچھے. لیکن انہوں نے صرف عورتوں کے لیے وہ بنایا تھا. میری ان سے ملاقات ایک ایونٹ میں ہوئی, ایک اسلامک ایونٹ. کیسے, اس اسلامک ایونٹ میں شفا میڈیکل کالج کا ایونٹ تھا. اچھا جی. تو وہاں پہ مجھے 2011 میں انہوں نے ایز اے جج بلایا ہوا تھا, نشید یعنی نعتوں کے کمپٹیشن کا, پلس جو ہے وہ شارٹ مووی کمپٹیشن. تو شارٹ مووی میں یوتھ کلب ایک ٹیم تھی, ان کی مووی ہمیں بڑی پسند آئی. ہم 3 ججز تھے. مووی وہ اس تھیم پہ تھی کہ ماں ہے ایک, وہ موبائل یوز کیے جا رہی ہے, بچہ اگنور ہو رہا ہے, بڑا ہو کے بچہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ماں اسے کہتی نماز پڑھو, تو کہتا ہے بچپن میں تو آپ نے, مطلب اس طرح کی تھیم تھی. تو ماشاءاللہ اس کو ہم نے 2nd پرائز دینا تھا, لیکن انٹرویو لینا تھا پہلے. تو میں اب ایکسپیکٹ کر رہا تھا یوتھ کلب کوئی مطلب نوجوان آئیں گے, اسپائکس بنائے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی شکل. وہ ماشاءاللہ 5 نقابی سسٹرز انٹر ہوتی ہیں. اچھا, ساری نقاب میں. تو میں حیران رہ جاتا ہوں, میں نے کہا اچھا آپ یوتھ کلب میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا مختصراً کہ جی ہماری خواہش ہے کہ ہم سسٹرز پہ کام کریں, لڑکیوں پہ, انہیں ایک سافٹ امیج پریزنٹ اسلام کی کریں. اسلام ہیوی نہیں ہے, پریکٹیکل ہے. تو ماشاءاللہ وہاں سے قاسم بھائی ان سے رابطہ ہوا. پھر انہوں نے اپنے فارم ہاؤس پہ ایک ایونٹ کیا, وہاں مجھے اور لائک مائنڈیڈ 3-4 اور لڑکوں کو بلایا. ماشاءاللہ ہم گئے وہاں سے. پھر ہم نے خواہش ظاہر کی انہیں جی کہ ہم چلیں, مین کی برانچ جو ہے نا وہ ہم سنبھالتے ہیں. تو وہاں سے یہ کام منظم طور پہ شروع ہوا اسلام آباد سے. پھر ماشاءاللہ اکتوبر 2011 میں لاہور میں برانچ کھولی ہم نے, پہلا اپنا ایونٹ کیا. تو ماشاءاللہ 12 سال سے اب یہ لاہور میں ہے, کراچی میں بھی ہے, پشاور میں اب کھلنے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے بیسکلی کہ کس طرح سے منظم طریقے سے ہم اس طرف آئیں. سارے کلب میں بھائی آپ کا فزیکل کوئی آفس یا اسٹیشن ہے جہاں پر لاہور میں فرض کیجئے کوئی شخص موجود ہے, آپ سے رابطہ کرنا چاہے, جانا چاہے, کہاں جائے؟ قاسم بھائی تینوں شہروں میں ماشاءاللہ. اسلام آباد میں F11 میں ہے, لاہور میں جو ہے کھوکر چوک میں, اچھا جی, ایمپوریم والی روڈ پہ شروع میں, ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں. کراچی میں بھی ہے DHA میں. تو بالکل آفس موجود ہے, وہاں کلاسز ہوتی ہیں, تربیتی سیشنز ہوتے ہیں, کاؤنسلنگز ہوتی ہیں, آتے ہیں یوتھ ماشاءاللہ ملتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں محمد علی بھائی کہ پچھلے کچھ سالوں میں دین کی طرف رجحان بڑھا ہے؟ جی, ینگسٹرز میں آپ کو سپارک نظر آتا ہے, صحیح پیشن نظر آتا ہے, یا یہ کم ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو بڑھا ہے قاسم بھائی. مساجد آپ یونیورسٹیز کی دیکھ لیجئے, پہلے سے آبادی زیادہ اور ینگسٹرز زیادہ ہیں. محلے کی مساجد میں ینگسٹرز زیادہ ہیں, شعور پیدا ہو گیا ینگسٹرز میں. دیکھیں یوٹیوب نے بڑا کام کیا. یوٹیوب میں سمجھتا ہوں گوروں نے تو چلیں کسی اور مقصد کے لیے بنائی ہوگی, لیکن اللہ کا بھی ایک پلان ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس سے دین کی تبلیغ کو کتنا فائدہ ہوا ہے. تو باقی یہ کہ ان کے مسائل ہیں قاسم بھائی, بہت سیریس مسائل ہیں یوتھ کے. شبہات اور شہوات 2 مین مسائل ہم نے ٹریک آؤٹ کیے, یعنی اسلام کے بارے میں شبہات, مذہب کے بارے میں شبہات. پھر یہ کہ شہوات, وہ یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے وہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے. تو یہ کہ خیر ان میں بہت ہے, ان کے ہارٹس بہت سافٹ ہیں, جنریشن زی کے انتہائی سافٹ ہیں. تو ان کو کوئی بات پیار سے سمجھائی جائے, لاجیکلی سمجھائی جائے, تو یہ اس پہ عمل بھی بہت جلدی کرتے ہیں. بالکل, میں نے تو یہی نوٹ کیا. تو مجھے تو بڑی امید ہے انشاءاللہ.
بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ آج میں جو دعوت کا کام کر رہا ہے جی یعنی جو اویلیبل ہے اس کی فل ٹائم جاب ہے جو آپ کہتے ہیں فل ٹائم جاب, کیا وہ آج کے سارے چیلنجز کو سامنے رکھیں تو اس کے لیے پریپیئر ہے؟ یعنی جس نے دعوت دینی ہے, جس نے لیڈ کرنا ہے, جس نے گائیڈ کرنا ہے, جس نے مینٹور بننا ہے, جس نے رول ماڈل بننا ہے, مطلب میں وہ مسجد ممبر سارا میں اس سب کو اکٹھا کر دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اتنا اپ گریڈڈ اتنا میچور ہے کہ آج کے سارے چیلنجز ان کا سامنا کر سکے, یا پھر یہ پوری فورس کو تیاری کروا کے ان کا سامنا کروا سکے؟ میں اپنی پرسنل رائے دے دیتا ہوں قاسم بھائی کہ ہمیں پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, سب کو مل کر اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں, مسجد کے جو خطیب ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, انہیں ہم جا کے بتاتے ہیں کہ یوتھ میں کیا چل رہا ہے, اور وہ سننا پسند کرتے ہیں ہم سے, کہتے ہیں بالکل آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ ہمیں ان کے سوالات بتائیں آ کے. تو الحمدللہ ہم انہیں ایکسپوجر دیتے ہیں, علم ہم ان سے لیتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ اب ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کنٹینٹ کیا ہو, تو ماشاءاللہ وہ ہمیں ذرا کتابیں بتا دیتے ہیں کنٹینٹ. تو بہت ضروری ہے کہ مل کے کام کیا جائے, سائنرجی کریٹ کی جائے, ورنہ یہ کہ ہر بندہ اکیلے کرے گا تو وہ پریپیئرڈ نہیں ہے. بالکل, کیونکہ مجھے ہو سکتا ہے مذہبی کچھ شاید میرے اندر کمی ہو نالج کی, لیکن یہ کہ جو ہماری مذہبی کلاس ہے اس میں ہو سکتا ہے ورلڈلی ایکسپوجر کے حوالے سے کمی ہو, تو دونوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں چیلنجز ہم انشاءاللہ بڑے اچھے جو ہے نا وہ کر لیں گے. ایک بڑا ایک روایتی سا سوال لگے گا جو آج کل ہر کوئی سوال اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے, اور میں بھی مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے, میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ریٹن مٹیریل تھا, کتاب تھی, کتابچہ تھا, رسالہ تھا, منتھلی ایک پیپر آیا کرتا تھا, اس سے کئی گنا زیادہ یہ ڈیجیٹل میڈیمز ہیں. جی, تو وہ بچہ جس کو کتاب ملتی ہے دین کی کتاب ہی, صحیح, اس سے زیادہ وہ ویڈیو, شارٹ ویڈیو, ریل وہ زیادہ اثر کرتی ہے. آپ موازنہ کر سکتے ہیں اس ریٹن مٹیریل کا اور ان ساری ویڈیوز کا جو یوٹیوب پہ آ رہی ہیں؟ بالکل قاسم بھائی, بلکہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, چیزیں یاد ہو جاتی ہیں, یاد رہتی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت زبردست ذریعہ ہے, اسپیشلی آج کل جو شارٹس آ رہی ہیں 30 سیکنڈس کی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ٹک ٹاک پہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے پرسنل, لیکن ٹک ٹاک پہ آپ کو پتہ ہے بڑی آبادی بیٹھی ہے ایسے ہی. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ, میں نے کہا نہیں میں نے تو آج تک نہیں بنایا. کہتے یہ دیکھ لیں تصویر آپ کی, نیچے نام آپ کا لکھا ہوا ہے. اچھا, اس پہ قاسم بھائی 12.1 ملین فالوئنگ اس اکاؤنٹ پہ. 12.1 ملین. جی, وہ میں نے بنایا بھی نہیں, پتہ نہیں کس نے بنایا. بہرحال اس لڑکے سے پھر ہم نے رابطہ کیا, وہ پشاور کا لڑکا تھا, یونیورسٹی آف پشاور کا, بڑا اچھا لڑکا. میں نے اس کا صرف آگے ان آفیشیل لکھ دو, ہاں یہ تم چلاؤ, پیسے نہ کمانا مہربانی, ٹھیک ہے نا, اس سے, لیکن یہ کہ تم جو ہے اس کو چلاؤ. بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیے یہ اتنا افیکٹو میڈیم ہے کہ ایک اکاؤنٹ جو کسی نے میرا بنایا ہے ماشاءاللہ, آپ دیکھیں کہ وہ اتنی فالوئنگ اس کی ہو جاتی ہے, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس سب ٹائم ہی اتنا ہے ٹو بی آنیسٹ. اور کوئی بات آپ کو اچھی لگ جائے, چلتے پھرتے گاڑی چلاتے, خبر نہیں, افیکٹ کر جاتی ہے الحمدللہ. بالکل صحیح, تو بہت افیکٹو. محمد علی بھائی, ایک سوال یہ بھی ینگسٹرز کا آ جاتا ہے, جب انسان ہارا ہو, دل ٹوٹا ہو, اور ابھی میں کانسیپچول کوسچنس پہ چلا گیا ہوں, آپ کے ذاتی جرنی کو بڑا آپ نے اچھے سمرائز کر دیا, بڑا مختصر بتا دیا. کوئی بھی شخص جو تھکا ہارا کسی چیلنج سے آخرکار بے بس ہو گیا, دین کیا مدد کرتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, کوئی سٹیپس اس کے لیے کہ 1 2 3 قدم اٹھائے تاکہ اس بے بسی سے, اس ڈپریشن کے کنویں سے نکل کے وہ نارمل روٹین کی طرف آ سکے؟ قاسم بھائی, قرآن میں اللہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو. جو قرآنک سٹوریز ہیں نا قاسم بھائی, جیسے حضرت ابراہیم کی اٹھا لیں, حضرت موسیٰ کی اٹھا لیں, حضرت نوح کی, ہر نبی کا ڈیفرنٹ چیلنج تھا. حضرت نوح کے بیٹے نے اسلام نہیں قبول کیا, آپ دیکھیں کہ وہ کیا ٹینشن ہوگی باپ بیٹے کے درمیان, اور کتنی وہ دعائیں کرتے ہوں گے. حضرت ابراہیم کے والد نے نہیں کیا, حضرت یعقوب کے بچوں نے انہیں بڑا تنگ کیا, حسد کیا. حضرت یوسف کے ساتھ, حضرت یوسف کو ان کے ہی بلڈ نے تنگ کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے کتنا تنگ کیا, آپ دیکھیں. پھر حضرت موسیٰ سے ایک بندہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے, فیوجیٹیو بن جاتے ہیں, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے, ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے, وہ بھاگ جاتے ہیں. تو دیکھیے اتنی حکمت ہے, اتنی حکمت. حضرت ایوب کی سٹوری دیکھ لیجیے آپ, 19 سال بیمار رہے. حضرت زکریا کی دیکھ لیجیے, اولاد ہی نہیں ہوئی, بڑھاپے میں جا کے اولاد ہوئی ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ولم اکن بھی دعائے کا ربی شقی, کہ اللہ میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حضرت یونس کی,
مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اور کیا وہ مایوسی کی سچویشن ہوگی کہ یعنی کوئی بھی نہیں مدد کرنے والا ہے, تو وہاں جا کے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. تو یہ اتنی کامل چیزیں ہیں نا, اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں. میں آپ کو اپنی پرسنل بتا دیتا ہوں, میں ایک ڈپریشن کے فیز سے گزرا اور مجھے اس فیز سے سورہ یوسف نے نکالا. سورہ یوسف پڑھی میں الحمدللہ. اور سورہ یوسف مزے کی بات وہ نازل کب ہوئی؟ ایام الحزن آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف فوت ہو گئی حضرت خدیجہ, ابو طالب فوت ہو گئے. اس کے بعد یہ جو ہے اپنا طائف والا واقعہ انتہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ایک وہ یعنی زخم اس کے اینڈ تک رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ غم اینڈ تک رہا وہ واقعہ. اس کے بعد اس دوران, اور شیب ابی طالب مجھے یاد آ گیا کہ جب قریش نے بوائے کر دیا تھا, اس کے فوراً بعد سورہ یوسف آئی ہے. یعنی اس کا آپ دیکھ لیجئے مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اور ان کے دل کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا جائے الحمدللہ, اور وہ غم سے باہر نکلے. تو آئی تھنک کہ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ کہ قرآنک سٹوریز سے جو ہے نا وہ جان پکڑے انشاءاللہ, اسٹرینتھ پکڑے. اس کے بعد ضرور وہ کسی سے مشورہ کرے, نیک بندے سے, اللہ کے نیک بندے سے, اس کے ساتھ جڑے اور اس سے پوچھے میں دعا کیسے کروں, کیا کروں. تو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے, آبویس سی بات ہے. تو میرے نزدیک تو قاسم بھائی یہی دو چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ دیز ول سیٹ اے پرسن فری. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک سوال میں اکثر ہمارے جو کہہ لیجئے لکھنے پڑھنے بولنے والے اور بالخصوص جن کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے, استاد ہیں, عالم دین ہیں, کئی ایسے ہمارے علماء ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے, ایک عام شخص کو آپ کے خیال میں کیا تسبیح پڑھنی چاہیے؟ یعنی ایک ہے چیلنج چھوڑ دیتے ہیں ہم, جرنل کر دیتے ہیں, جی جی اللہ کے نام ہیں اتنے, جی بالکل, قرآن پاک کی اتنی آیات ہیں, صحیح, ایسی کون سی تسبیح ہے جو ہر وقت زبان پہ ہونی چاہیے؟ جی قاسم بھائی کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیں, باقی یہ کہ ہر ایک کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. جیسے کوئی کہے کہ میں جب بھی کوئی مشکل آتی تو میں سورہ کوثر اتنی بار پڑھتا ہوں تو میری مشکل آسان ہو جاتی, تو بالکل ٹھیک ہے, عین ممکن ہے ہو جائے, کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کچھ مخصوص اذکار اللہ کے نبی نے بتا دیں اور اللہ کے کچھ مخصوص نام بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, جیسے اسم اعظم جو ہے نا وہ یا حیو یا قیوم ہے, یہ حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پاورفل ترین نیمز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی دکھ ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے. پھر دیکھیے کہ رب ذوالجلال والاکرام, ذوالجلال والاکرام کا باقاعدہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ جو بھی یہ واسطہ دے کے دعا کرے گا اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بھی اسم اعظم ہے اس میں. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی میرے بھائی کی دعا کرے گا, یونس علیہ السلام کی, اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا. اسی طرح استغفر اللہ اتوب الیہ, اور سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, وہ 100 ٹائم صبح شام کرنے کا انکریج کیا گیا. تو جو بھی استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں, صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح 100 بار شام, سمندر کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں مائنر سنز, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہ تو لسٹ ہے پوری. پھر تسبیح فاطمہ ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, 34 بار اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہے تھکن کے لیے. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات آخری بتا دوں کہ حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ معراج کے سفر میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت کو نا بیٹا ایک پیغام دے دو, یعنی ہم سب کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بتا دو کہ جنت کا جو سوائل ہے وہ بہت فرٹائل ہے اور مسک کا بنا ہوا ہے, مشک کا بنا ہوا ہے. تو اس کے جو پودے ہیں نا اور اس کی جو ہریالی ہے وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. اللہ, یعنی جتنا وہ ذکر کریں گے اتنا وہ گرو کرتا جائے گا اور ان کی پراپرٹی وہاں پہ بنتی جائے گی. اور آپ یہ دیکھیے قاسم ہے کہ جنت میں ہر عبادت رک جائے گی سوائے ذکر کے. چلتے پھرتے مومنین ذکر کر رہے ہوں گے الحمدللہ سبحان اللہ. تو ذکر جو ہے نا یہ سپر پاور ہے ہم سب کی. تو باقی یہ کہ ہر ایک کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. اللہ کے نام بالکل پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں, لیکن جو سنت میں بتائے ہوئے ہیں وہ ہماری پہلی ترجیح جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک سوال, آخری سوال, اور میں بات چیت کو ختم کروں گا. دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن پھر میں چاہوں گا کہ وہ لوگ دوبارہ سے پھر انتظار کریں کہ اللہ ہمیں کبھی موقع دے دوبارہ بیٹھیں. آج کی یوتھ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سارے چیلنج سامنے رکھیے اور ایک چیلنج ایسا بتائیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے. یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے, کالجز میں پڑھنے والے, ٹین ایج سارا گروپ جو ہے, سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ان کے لیے؟
کافی ہیں, بڑا مشکل سوال ہے قاسم بھائی. لیکن اگر آپ ٹینز اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا پوچھتے ہیں تو میرے خیال میں نا حرام ریلیشن سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے, کو ایجوکیشن کی وجہ سے. یعنی اب اتنا کامن ہو چکا ہے قاسم بھائی, ہمارے پاس اچھے اچھے گھروں کے بچے آ کے روتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, یعنی زنا کی اللہ معاف کرے بات کر رہا ہوں. تو یہ ایسی چیز ہے قاسم بھائی کہ بہت مشکل سے چھوٹتی ہے, بہت مشکل سے, اور اس کو چھوڑنا بھی ایک چیلنج بن چکا ہے کیونکہ ہر ایک کا تو ہے, ہر ایک کے افیئرس چل رہے ہیں, ہر ایک کی گرل فرینڈ ہے, تو وہ پھر بچے انفیریورٹی میں بھی آتے ہیں, جن کی نہ ہو ان کا مذاق. تو اتنا پیئر پریشر ہے, اتنا پیئر پریشر ہے کہ میرے خیال میں کہ یہ ان کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر سائیکولوجیکل ڈسٹریس بھی ہے, یعنی جب بریک اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈسٹریس آتا ہے, پھر اس کے بعد جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کا ریگریٹ آتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ شادی کہیں اور ہو جائے تو چانسز ہوتے ہیں کہ پچھلے سے دوبارہ افیئر چلنے کے. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک نا, اس کو اگر ہم کھولنے بیٹھیں صحیح تو آ جا کے سارے مسائل اسی سے جڑے ہوتے ہیں. اور اس میں قاسم بھائی میں سمجھتا ہوں سیل فون کا بڑا رول ہے. اسمارٹ فون نے جس طرح یہ چیز آسان کر دی ہے نا, تو میرے خیال میں ایک ہی حرام ریلیشنز, دوسرا اسمارٹ فون ایڈکشن, یہ سب سے بڑے مسائل آج کے جو یوتھ کے نا, تو انہی کو ٹارگیٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ ڈیفینیٹلی چینج آئے گی. بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک محمد علی صاحب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیجئے, کیونکہ میری ایک عادت ہے, میں نے کبھی اپنے چینل کا نہیں کہا لیکن میرے جتنے دوست ہیں ان کے چینل, ان کے کام کا میں پروموٹر ہوں. ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں نیچے ڈیٹیل سے سارا بتا دے گی, اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.